اللہ کے ولی اولیاء اللہ، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا۔ قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے۔ کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے۔ اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی۔ پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا، نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چلنا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت ہے۔ بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لیں نا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ۔ یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ۔ بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے۔ بھئی ضرور، کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، وہ یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت
کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ. اب یہ ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویاں کو نہ جایا جائے. اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے. پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا. وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے انہوں نے پتہ لگ گیا تو سانو مننا ہی کو نہیں ہے، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے. ادھر تسی بابا دھیانے لایا ہے کہانیاں سنا سنو کے. اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ اللہ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں. قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے. کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے. راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے. بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں. والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے. محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی. محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی. انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز. پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ مذاق ہے. ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا. تم نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں. ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے. بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میرے طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی.
जिस नाम से पुकारोगे आ जाऊंगा, जो दोगे खा लूंगा। कहा किस कमरे में रहोगे? कहा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। कहते मैंने कहा फिर भी ये कमरे हैं, पसंद कर लो। एक टूटा फूटा सा कमरा उसने पसंद कर लिया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते मैं उसे काम बताता पर इतनी मेहनत से करता कि कमाल कर देता, मेरे इशारे समझता। एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा, उसके कमरे में गया तो वो तौबा तौबा पुकार रहा था। सुनो वलियों की तौबा। फरमाते उसके कमरे से चीखने की, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफी दे दे। तड़प रहा है, रो रहा है। और इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं हाल ये है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर। और वो रोता है, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। फरमाते मैं सोचने लगा माफी किस चीज की मांग रहा है। फरमाते वो खुद ही बोला, और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखा थी धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन। सब तो नहीं, या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी न माफी दे दे। ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते फजर के वक्त वो मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया। मैंने कहा जा तू अल्लाह की रिजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूं, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या, हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में हूं, लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूं। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में। ये तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह पर्दा ही खोल दिया है तूने। ये इबादतें, ये तौबा, ये रियाजतें, ये तेरा मेरा राज था। अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा। अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सजदे में ही उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई, परवाज कर गई, चला गया, रुखसत हो गया। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई इस बात पे भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल नहीं, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सारा कुछ कर करा के ना, सारा कुछ कर करा के फिर भी माफी, ड्यूटियां करके सारी फिर भी माफी, या अल्लाह माफ कर दे। सारा दिन इबादत करके फिर भी कर अल्लाह बख्श दे। वो नेकोकार होने के बावजूद तौबा करते हैं, यहां गुनाहगार डटे हुए, डट गए। तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हम लोग कहते हैं गुनाह होंगे तो तौबा करेंगे ना,
اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتہ نہیں، تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا تھی جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہو؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے، روز، پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، شیمر بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے تھے یا اللہ معاف کر دے۔ ان کی طبیعتوں پہ خشیت طاری رہتی۔ ہم دلیر لوگ ہیں، توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی، اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گناہ کرتا ہے اللہ مہلت، پھر سزا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے، پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا، وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے، اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا۔ دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا، سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے، اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں، اور نئے نئے ہمارے ترجمے، اور میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے؟ گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ؟ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے؟ میں غریبوں کو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ؟ حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا، حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے۔ حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے، مہلت سے فائدہ اٹھا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں، میری بڑی عقل ہے، میں کہیں الجھ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا، یہ مہلت ہے، فائدہ اٹھا، ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سخت ہے۔ توبہ کر لے، مہلت کے وقت توبہ کر۔ کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی، میں جی کرتا، ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا، میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ، میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا۔ میں نے تجزیے پڑھے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا، ویسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ ہے، اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں، میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی، اس سے میں نے سود لینا تھا، میں اس کی دکان پہ گیا، پیسے رکھ، اس نے کہا یار مہلت دے، نہیں ہے، کہا ادھر پیسے رکھ، یار نہیں تیری مہربانی، کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار، لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے۔ کہتے وہ گوشت میں اتار کے لایا، میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آ جا، کہتے میں گوشت گھر لایا، حضرت بی بی اجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی، اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا۔ میری بیوی چلائی، کہنے لگی جلدی آ، تو بھی برتن لا، بچے بھی بلا، میں بھی بیٹھتی ہوں، یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا، آج خون پیئیں گے سارے، آ جا۔
کہتے اب میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے، مہلت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے، آج بچ جا۔ فرماتے آواز گونجی، میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی، میں تڑپا، بچے گود میں بٹھا کے میں کھول کے رویا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا، کہنے لگی جا پھر، توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے، تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے، جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے، تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے، تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے۔ کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے، ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، بہت بڑا سود خور ہے یہ، ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نحوست والے ہو جائیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، یہ بھی۔ فرماتے حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا، میں نے کہا میرے لیے دعا کر، عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتی آندا، پردہ چپایا ہی پلا اسی، دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے، مہربانی کر۔ کہتے حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو، میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس، تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری تو جا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کہتے تسلی دی، پیار کیا، کھری توبہ کی، بیعت ہوا، واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے، ابھی کھیل رہے تھے۔ فرماتے میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائے، پیچھے ہٹو، رستہ دے دو۔ فرماتے میں اللہ اکبر کہا، میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں، ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے، ابھی بھائی توبہ کھری سچی، مہلت کے وقت توبہ کرو، پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو، رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا، سکھوں میں مانگ لو، دکھوں میں جلدی قبول ہوں گی، تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے۔ بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے، مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ، اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے، یہ بھی باز آئے۔ توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت، ہر جملے سے، ہر بات سے، اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے ان سے تو کرنی ہے، جن کا نہیں بھی پتا ان سے بھی اب کیا کریں؟ التائبون العابدون، اب اللہ کی عبادت کریں۔ ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی، ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، عصر کی پہلی چار سنتے ہیں، عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے، مصلے آباد ہوتے تھے، اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ نفلوں سے دور ہے ہم، نفلوں سے، نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے، اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو، بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ جدو میں سویرے 3 بجے اٹھیا نا ادو میں ویکھیا تھے کتے پونک رہے سن، یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے نہ، یہ کس کے ساتھ راز ہے؟ بولیے، بڑی زبردستی بات بندے بٹ کے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ملے تو اسے بتائے۔ آج جی میں سویرے سویرے اٹھیا، سویرے سویرے تے ایک منڈا ٹیلی فون تے لگا سی، میں کہا تسی نفل پڑھن اٹھے سو کہ منڈا ویکھن اٹھے سو؟ تو جڑے کم اٹھے سو کرو، انہوں لگا رہن دیو،
اپنا کام کریں. وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے 3 بجے. تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراکت داری ہو گئی، اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ. تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے. آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پیر بندے کے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی. تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ بخاری مسلم ہے. اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت آتی. پیر تو کسی تحریک میں نکلتے ہی نہیں. بڑے بڑے گدیوں کے پیر جو ہے نا، بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھے کسی جلوس میں آتے ہوئے؟ جی چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے، لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہوتے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ عبادت گزار ہے، وہ ویسے ہی نہیں نکلتے، وہ چلیں ایک. لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا تو پشاور بھی چلے جائیں. جی لندن کا بھی دورہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ہوا ہے. سنے بھائی سنے، یہ قرآن مجید، یہ صفتیں کون بیان کر رہا ہے ولیوں کی؟ کون بیان کر رہا ہے؟ تو کسی ملنگ کی ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے. پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں، لندن یورپ چلے جاتے ہیں، لیکن کسی تحریک میں نہیں، کسی میں نہیں. ناموس رسالت کی بات آئی، پیر سوئے رہے. کون تھے سڑکوں پہ؟ پیر تھے کہ مولوی تھے کہ نعت خواں تھے؟ قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا؟ یہ لوگ تھے. تحریک ختم نبوت میں ڈنڈے کس نے کھائے؟ علماء نے. غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا؟ تحریک ختم نبوت. بتاؤ نا کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا ہو. تھک گئے گلے. ہماری ریکارڈنگیں لا لا کے لوگ ہمیں سناتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہے، تھوڑی احتیاط کریں. میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں؟ کیسے احتیاط کریں؟ جس کتے کو اس کا مالک 4 روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا. ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے. تیرے کہنے پر خیال کرے، تیرے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نہیں کر رہا نمک حرامی اور تو ہمیں مشورہ دے رہا ہے؟ جنا تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے. اور مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے. تم غیرت ایمانی کو للکارو، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. ختم نبوت کی بات کرو ہم خاموش رہیں. ناموس رسالت کی بات کرو ہم خاموش رہیں. دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکیدار اور ہوتے ہیں. اور اگر آؤ گے نا کبھی منہ ڈال لے دین کے معاملے میں تو چوکیدار تمہارا مقابلہ کریں گے. اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. مار نہ سکے تو مارے. ہاں یہ یاد رکھو. کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ کرے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ. ایک بچہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا، حضرت گزرے، اس کے ہاتھ میں بانسریاں بھی تھی. فرمانے لگے بند کر، بند کر، میں نہیں بجانے دوں گا. میری موجودگی میں تو بجا ہی نہیں سکتا. میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کر نہیں سکتا تھا. نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں. اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، حدیث تقریری بن جاتی ہے، اصول میں آ جاتی ہے. فرمایا حضرت بند کر. اس نوجوان نے وہ باجا اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا. آپ کا سر بھی پھٹ گیا، باجا بھی ٹوٹ گیا. حضرت بایزید علیہ الرحمہ گھر گئے. گھر جا کے 2 گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا، خادم کو بلایا.
फरमाया उसके घर जा, ये थोड़े से पैसे दे या, उसका बाजा टूट गया, उसका नुकसान हो गया, उसे नुकसान के पैसे दे और हलवा दे या, उसका दिल राजी हो जाए। और साथ उसे ये कह देना कि हजरत बाजिद बुस्तामी कह रहे थे हलवा भी खा ले, पैसे भी रख ले, पर दोबारा बाजा खरीद के बजाना ना, अगर दोबारा बजाया तो मैं फिर मना करूंगा। मैं तुझे रोकूंगा, मैं होका देता रहूंगा, मैं ऐलान करता रहूंगा, मैं दीन के मामले में बात करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बाज। एक दरवेश थे हजरत इमाम आदम के शागिर्द, बादशाह तपला सरंगी बजा रहा था, बादशाह। तो पहुंच गए बादशाह के उठा के ना वो तपला सरंगी तो जोर से मारा, जमीन पे टूट गया सारा कुछ। बादशाह ने शेर रखा हुआ था, शाम का वक्त तक कहने लगा इस मौलवी को पकड़ो, पिंजरे में डालो ताकि शेर खा जाए। उठाया, बाबा जी को पिंजरे में डाल दिया। सारी रात तपला सरंगी बजता रहा। सवेरे फजर का वक्त हुआ तो उठे गवैये जाने लगे। तो बादशाह कहने लगा पता करो बाबे के जूते शूते कपड़े कुपड़े जो बचे बाहर निकाल लो। लोग कहते हैं हम गए, जब पहुंचे ना शेर के जंगले में तो बाबा जी फजर की नमाज पढ़ रहे थे और शेर उनके पैर चाट रहा था। फरमाते हैं पैर चाट रहा था तो बाहर निकले तो बादशाह भी परेशान, सारे लोग परेशान, ये क्या हुआ? कहने लगे बाबा तुझे शेर ने काटा नहीं, खाया नहीं, और तू इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा, तुझे ख्याल नहीं आया? बाबा जी कहने लगे हाँ ख्याल आता रहा है, सारी रात परेशान रहा हूं। सारी रात का किस बात का ख्याल? फरमाने लगे ख्याल ये आता रहा कि मैंने पढ़ने होते हैं सारी रात नफल, तो मैंने नफलों की नीयत बांधी तो शेर मेरे पैर चाटने लगा, तो इसका जूठा नपाक होता है। बस सारी रात इसी टेंशन में गुजर गई है कि पता नहीं मेरी नमाज हुई है कि नहीं हुई। मैं यही सोचता रहा हूं सारी रात कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। बादशाह कांपने लगा, कहने लगा बाबा तू डरा नहीं, शेर ने काटा नहीं? तो आप फरमाने लगे तू जब किसी को सफीर भेजता है तो तेरे सफीर को कोई कत्ल करता है, कोई बादशाह पकड़ के मारता है? कहा नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगा उसे पता है बादशाह का नुमाइंदा है। आप फरमाने लगे बादशाहों के नुमाइंदे तगड़े होते हैं, मैं तो रब करीम का दोस्त हूं, तो जिस रब करीम के दीन के लिए मैं निकला हुआ मुझे लवारस छोड़ देगा, मेरी परवाह नहीं करेगा? मैं खबरदार, आज के बाद अगर तूने गैर शरई हरकत की तो फिर तुझे टोकूंगा, फिर तुझे रोकूंगा, फिर तुझे मना करूं। अल्लाह के वली मैदान अमल में रहते हैं, वो नाजायज चीज से रोकते। ये पता है ज्यादा मजमे क्यों लगते हैं, ज्यादा दरबारों पर रश कब पड़ता है? उस वक्त पड़ता है जब जो आता है ना उसको जी कहा जाता है, लंगर, बस तेरा काम हो जाएगा, तेरी शिफा हो गई, तेरा बेटा हो गया, तो रश हो जाता है। जो आने वाले को कहे ना पहले नमाजें पर 5, दाढ़ी रख, दीन सीख, अल्लाह अल्लाह कर, वहां रश नहीं होता। कहते पीर साहब की तो करामत ही कोई नहीं, तो मौलवी है, तो सीधी सीधी नमाजें पढ़ा रहे हैं। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नुमाइंदा होता है अल्लाह का वली, वो सारी जिंदगी अल्लाह की हुदूद के कयाम के लिए जद्दोजहद करता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी। आप फरमाते हैं बादशाह वक्त ने उसको, मैंने गलती पे रोका तो मुझे कैद कर लिया, और कैद किया जब उसने तो जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतने कोड़े मारे कि इमाम अहमद बिन हंबल का सारा वजूद खून से भर गया, कपड़े सारे खून से आलूदा हो गए। एक शख्स इमाम साहब से कहने लगा जब आप वापस आए ना रिहा होके, कहने लगा हुजूर इतनी मार खाई आपने, इतनी, ना बादशाह को रोकते तो क्या होता? वो शख्स कहता है मैंने इमाम साहब के वो कपड़े, वो कुर्ता खून से भरा हुआ पड़ा हुआ था। इमाम साहब कहने लगे चल तू छोड़, मुझे क्या मिला नहीं मिला, ये मेरा जरा कुर्ता तो उठा के रख, कुर्ता तो उठा के सीने से लगा, कंधे पे रख। कहते इमाम साहब का खून से भरा हुआ कुर्ता मैंने जो कंधे पे रखा तो मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे तूने तो अभी कुर्ता रखा है तो दीदार मिला है, मुझे पूछ जब मैं रसूलुल्लाह के नाम पे मार खा रहा था तो कितने जलवे मुझे नसीब हुए, मुझे पूछ कितने जलवे मैंने देखे। तो अल्लाह के बंदे हुदूदुल्लाह के मुहाफिज होते हैं। जिंदगी में कई दफा लोग नहीं मानते। दाता साहब ने लिखा है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र के लोगों ने नहीं माना,
क्योंकि आप जो बंदा भी नाजायज काम करता था मना करते थे, लोगों ने नहीं माना। मानते उसको है लोग जो हाँ में हाँ मिलाए, जो ताबेदार होके रहे, उसको जुन्नून मिस्री को नहीं माना। फरमाते माना लोगों ने उस दिन जिस दिन उनका जनाजा उठा। क्यों? जब हजरत जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा तो गर्मी बड़ी सख्त थी, सख्त गर्मी थी। दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा है कि परिंदे कितार दर कितार आए और जनाबे जुन्नून मिस्री पे साया कर दिया, साया हो गया, ठंड हो गई। ओहो, लोगों ने कहा तो वली कामिल था, तो एक आम मौलवी समझ के सारी जिंदगी पीछे रहे, तो कामिल था। कहते हम लोग दौड़े, रश हो गया जनाजे में, और जनाजे के बाद अब लोगों ने इरादा किया कि जियारत करते हैं। तो जब हजरत का चेहरा उठाया तो उनकी पेशानी पे लिखा था हाजा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है। मातफी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है, ये महबूब है अल्लाह। सारी जिंदगी उन लोगों ने पैगामे हक दिया, और जिसको जो नहीं माना उसको दुआ दी, दुआ दी। हजरत जुन्नून मिस्री के बारे में दाता साहब ने लिखा है कि आप रावी में दरिया में जा रहे थे, किसी जगह भी आप किसी समुंदर में दरिया में आप जा रहे थे, तो आप फरमाते हैं कि कश्ती में बैठे थे तो सर पे ना आपने सारे बाल मुंडवाए थे, टेंट कराई थी, पगड़ी बांधी थी। तो कुछ नौजवान वहां से गुजरे हजरत जुन्नून मिस्री के पास है, तो उन्होंने बाबा जी की टेंट का मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया। वो देखो टेंट कैसी है बाबा जी, और फिर बच्चे तालियां बजाने लगे, हंसने लगे, फबतियां कसने लगे। अल्लाह अकबर। बड़ा मजा आता है दीन के लिए ताला सुनने में, लुत्फ आता है, ठंड पड़ जाती है इंसान। उन्होंने मजाक उड़ाया तो कश्ती करीब से गुजर गई। आपके मुरीद नाराज हुए, कहने लगे हुजूर ये बदतमीज है, नालायक है, इनके लिए बद्दुआ करे, ये गर्क हो जाए। तो मानने लगे यार जाने दो। कहा हुजूर नहीं करे दुआ। तो मैं जाने दो। कहा हुजूर करे दुआ। तो दुआ सुनो अल्लाह के बंदे की। कहने लगे अल्लाह जिस तरह दुनिया में ये हंस रहे हैं, इन्हें कयामत में भी हंसता ही रखना, इन्हें कयामत में भी हंसता ही रखना। ये दुआ क्या दी? वो बच्चे कश्ती मोड़ के वापस आए, बाबा जी के पैरों में गिर गए, कहने लगे तौबा करा दे, हम भी गुलाम बनना चाहते हैं। मेरे रसूल पाक से सहाबा ने उहद के मैदान में कहा था या रसूलल्लाह इनके लिए दुआए जरर करें, तबाह हो जाए, इन्होंने आपको पत्थर मारे। तो नबी पाक ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो रब करीम का बंदा अल्लाह की हुदूद का मुहाफिज होता है। कुरान की बताई हुई इन सिफतों में हम देखेंगे कि वली कौन है। ये सिफात कुरान ने बयान की है। अब जो इन सिफात का हामिल होगा उससे प्यार करना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करनी होगी, उसके साथ दिल लगाना होगा, निस्बत जोड़नी होगी।